ہم نے اس لیے عرض کیا ہے کہ اصل گشت کا موضوع ہے، گشت کا موضوع یہ ہے کہ ہم گشت کے ذریعے ایمان میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ایک نہیں کئی صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ ملاقات کر کے لوگوں سے کہتے تھے تبلیغ میں گشت صحابہ کی نقل ہے، اصل تبلیغ میں گشت ہے نا صحابہ کے گشت کی نقل ہے۔ اور وہ گشت کیوں کیا کرتے تھے، میں آپ سنیے اس بات کو، وہ گشت کیوں کیا کرتے تھے؟ وہ گشت اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے اقوال میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ سے یہ لفظ ثابت ہے اسی طرح کہ آؤ اپنے پر ایمان لائیں گے۔ ان کا ایمان لانا کفر سے اسلام میں آنے میں نہیں کہا جاتا تھا، ان کے یہاں ایمان لانا اپنے ایمان کی تجدید کو کہا جاتا تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ پہلا موضوع ہے گشت ایمان کی تکمیل کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو دعوت دے کر انہیں نماز کے فریضے پر جمع کرنے کے لیے گشت، ہر فرد کو دعوت دے کر کوشش کر کے ہاتھ پکڑ کے خوشامد کر کے آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں تو دکاندار ہوں، میں تو تاجر ہوں، میں تو ملازم ہوں، میں تو یہ کام میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ آپ سوچیے تو صحیح، لوگ دنیا کی مشغولی کی وجہ سے دعوت کے فریضے کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ سے ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں، ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک آدمی ہے 1,00,000 آدمیوں کو نماز پڑھا رہا ہے، امامت کر رہا ہے۔ اس امام صاحب کی نماز پڑھاتے پڑھاتے نظر پڑی ایک آدمی پر جو کنویں میں گرنے جا رہا تھا، نابینا ہے، کنویں میں گرنے جا رہا ہے، بالکل قریب پہنچ گیا۔ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، امام صاحب اگر یہ خیال آ جائے کہ میں اگر اسے روکنے جاؤں گا، اس وقت ہاتھ پکڑوں گا اس سے جا کر، تو ان کی نماز سے کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی نماز کا کیا ہوگا؟ 1,00,000 آدمیوں کا نماز پڑھا رہا ہوں، ان کی نماز کا کیا ہوگا اگر میں جا کر اس وقت اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لوں کنویں میں گرنے سے؟ اگر اس نے اپنی نماز کے فریضے کے لیے اس آدمی کو جا کر نہ پکڑا اور 1,00,000 آدمیوں کی نماز کی فکر میں اس نے اسے کنویں میں گرنے دیا اور یہ کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو نماز پڑھا رہا ہوں، بتائیے یہ امام اللہ کے یہاں مجرم ہوگا نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بولو ہاں میں جواب دو، کیا کہتے ہیں لوگ ہوگا نہیں مجرم؟ بولو کیا خیال ہے؟ اس ایک جان کے ہلاک کرنے کا جو ذمہ دار ہوگا وہ یہ امام ہوگا جو 1,00,000 آدمیوں کا نماز پڑھا رہا تھا، یہ کہتے جی میں کیا کروں، میں تو نماز پڑھا رہا تھا، میں کیا کروں؟ وہی دیکھ لے، آپ نے دیکھ لیا نا، آپ نے دیکھ لیا تو آپ کہہ نہیں سکتے کسی اور نے مجھے دیکھا ہوگا، نہیں، آپ نے دیکھ لیا، آپ مکلف ہو گئے، آپ نے دیکھ لیا، آپ ذمہ دار ہو گئے اسے بچانے کے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں سب سے آسان سوال کر رہا ہوں، سب سے، آپ نے آنکھ سے دیکھے لوگوں کو نماز چھوڑتے ہوئے وہ جانے میں گڑے کی طرف جا رہے ہیں، اپنی آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میں تو نمازی ہوں، نہیں پڑھتا نہیں کیا کروں؟ بتائیے تو صحیح، اگر ایک امام مجرم ہے اس گڑھے میں گرنے والے آدمی نابینا کی وجہ سے، تو بتائیے ایک تاجر کتنا بڑا مجرم ہوگا جو بیٹھا نماز میں نہیں ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یہ نماز چھوڑ رہا ہے، اسے پرواہ نہیں ہے اس کی نماز کی۔ بتائیے کیا یہ اللہ کے یہاں مجرم ہونے سے بچ جائے گا؟ وہ تو کنویں میں گراتے یہ جانے میں گرنے جا رہا ہے۔ آپ سوچیے، آپ بہت ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کیا فرض ہے، یہ کوئی لازم ہے؟ آپ استفتاء کرتے ہیں، گشت کرنا کوئی ضروری ہے؟ جی بتائیے مفتی صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ مسجد کی آبادی کو کہتے ہیں کیا مفتی صاحب یہ اس کام کا کرنا میرے ذمہ کوئی فرض ہے، نہیں کروں گا تو کیا گناہ گار ہوں گا؟ کہ نہیں، کیا گناہ گار ہوگے؟ ارے میاں کچھ نہیں، ایک ثواب کا کام ہے، کرنا چاہو دل چاہے کر لو، ویسے بھی مستحب کام ہے، پھر کرنا چاہے تو کر لے۔ میں آپ کے مشورے آپ کی رائے پر حیران ہوں، تعجب ہے مجھے۔ قرآن کہہ رہا اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے جو مسئلوں کو ویران کرے؟ قرآن تو ظالم کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے اس میں اس کا کرنا کوئی فرض ہے، کوئی لازم ہے؟ مسجد کی آبادی کی محنت سوچیے، آپ نے اس کام کے وقت فارغ نہیں کیا، آپ نے اس میں تاخیر کر دی، آپ کہتے ہیں کر دو کیا حرج ہے، میں تو دکاندار ہوں، میں تو، اور اگر تبلیغ جماعت کر رہی ہے تو فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے سب کی طرف سے۔ آپ سنیے تو صحیح، فرض کفایہ کی مثال بھی دیتا ہوں، اور مسجد میں لوگوں کو جمع کرنے میں اگر دیر کا اندیشہ ہو، دیر ہو جائے اس کام کے کرنے میں، تب بھی میں آپ کو ایک حدیث سے دونوں مثالیں دیتا ہوں کہ اس مسجد کی آبادی کی محنت کا اس تقاضے کو ڈال بھی نہیں سکتے، دوسروں کو ڈال بھی نہیں سکتے، یہ دو باتیں بہت اہم ہیں۔ مسجد کو آباد کرنے کے لیے محنت بازار میں، اس کو ڈال بھی نہیں سکتے، دوسروں کو ڈال بھی نہیں سکتے۔ میں اس پر مثال آپ کو عرض کرتا ہوں۔
اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو جمع کرو بیت المقدس میں. یہ حکم ہے. یہ مسجد کی آبادی کا حکم ہے. یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو کام آپ سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ابھی 1.5 گھنٹے تک ہدایت دی ہے ملزم شیخ نے. کیا ہے یہ گشت؟ کیا ہے یہ گشت؟ اس کو سمجھنا چاہیے. یہ گشت کیا ہے؟ یہ گشت ہے مسلمانوں کو جہنم سے بچانے اور اللہ کے فرائض پر جمع کرنے کے لیے گشت ہے. مسجد کی آبادی کیا ہے؟ اسے غور کریں. اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو جمع کرو مسجد اقصی میں. مسجد میں جمع کر کے آپ 5 باتیں انہیں پہنچائیں.